ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھائے ہیں ساحل، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھائے ہیں ساحل، ردی کے اسی ڈیر میں عادات پڑے تھے۔ عزت مآب میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان اخلاق ہے۔ اخلاق کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اخلاق کسی بھی مذہب، مسلک، مکتبہ فکر کے میراث نہیں۔ اخلاق دنیا کے تمام باب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسانوں اور جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے، جو ایک نظام کو منظم طریقے سے چلانے کا نظام ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف کا کردار میں مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے قبیلوں اور اقوام کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے مثبت و منفی معاملات کا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اخلاقیات کی اعلیٰ نمونہ ہے، جس پر اللہ کریم جل شانہ نے کتاب لا ریب محض تصدیق کر دی ہے۔ بے شک تمہیں بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو، کہ بے شک تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ یہاں میں اس بات کو بے جھجک کہہ سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو و اخلاق سے بیشتر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب میں اپنے معاملات میں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ کہہ لینے دیجئے عزیز من، جس معاشرہ میں اخلاق ناپید ہو وہ کسی مذہب نہیں بن سکتا۔ جس معاشرہ میں اخلاق ناپید ہو جائے وہ کبھی مذہب نہیں بن سکتا۔ اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت و بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بدقیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ جس ماحول یا معاشرے میں اخلاقیات کی کوئی قیمت نہ رکھتی ہو، جہاں شرم و حیا کے بجائے اخلاقی باخبری اور حیا سوزی کو منتہائی مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ دنیا میں عروج و ترقی کا حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہیں۔ جب برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ معاملہ عبادات کا ہو یا معاملات کا، حقوق و فرائض ہو یا تعلیم و تربیت ہو، امانت، دیانت، صداقت، عدل، افائے عہد، فرض شناسی اور جیسی دیگر اعلیٰ قدرات کا ہم پر فقدان ہے۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، چلتے چلتے کارواں بنتا ہے۔ دیے سے دیا جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اندھیرا دور چلا جاتا ہے، اجالا پھیلتا ہے۔ قدم سے قدم ملتے رہیں، دیے سے دیا جلتا رہے تو یہ کارواں رفتہ رفتہ وسعت اختیار کرتا ہے تو اور اندھیری راہوں کو انوکھا بکھیر دیتا ہے، جس کو نور سے بکھیر دیتا ہے۔ ہو جائے گا اندھیری راہوں کو نور سے بکھیرنے کے بعد کسی بھی حالات کے مایوسی کو پاس نہ آنے دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ کفر کی ضد۔ ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور رکھیں اور تعلیمات قرآن کے مطابق اخلاق و کردار کو سنوارنے کا باقاعدہ عمل جاری رکھیں، اور انشاءاللہ پھر سے ہمارا وقت آئے گا۔ شکریہ والسلام۔